اسی کو قرآن نے ایک مقام پر کہا کہ نہ دنیا پرماننٹ جگہ ہے نہ قبر پرماننٹ جگہ ہے، بلکہ ایک بندے کے لیے پرماننٹ گھر کون سا ہے؟ ایک شخص نے بنگلہ بنایا، اور آدمی جب خوبصورت بنگلہ بناتا ہے تو دکھانے کے لیے لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ آئے اور ہر ایک دیکھ کر کے تعریف کر کے جائے۔ دعوت رکھی، جو کوئی آتا دیکھتا تو کہتا کتنا خوبصورت ہے، کلر کمبینیشن کتنا اچھا ہے، فرنیچر کتنا اچھا ہے، پردے کتنے اچھے ہیں، ڈیکوریشن کتنا اچھا ہے، گدا کتنا اچھا ہے، صوفہ کتنا اچھا ہے۔ ہر آنے والا اس گھر کی بھی تعریف کر رہا ہے، گھر کے ڈیکوریشن کی بھی تعریف کر رہا ہے۔ اس نے سوچا محلے میں ایک اللہ کے برگزیدہ بندے ولی کامل رہتے ہیں، اگر ان کا قدم پڑ جائے تو کیا کہنا۔ گیا ان کے پاس، حضور قدم رکھ دیجئے۔ کہا ٹھیک ہے، تشریف لے گئے، دیکھا سب، اور دیکھنے کے بعد اب میں چاہتا ہوں، کچھ بھی نہیں کہا اس گھر کے بارے میں، تیرا بنگلہ بہت اچھا ہے، تیرا گھر بہت اچھا ہے، کچھ بھی نہیں، بس میں جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کیوں حضور میرا گھر پسند نہیں آیا؟ کہا بیٹے جو بھی اس گھر میں رہے گا وہ مر جائے گا۔ پڑھا لکھا آدمی تھا، سلجھا ہوا تھا، بزرگوں کی صحبت اس نے اختیار کی تھی، تو مسکرایا، کہا حضور کیا اس گھر میں رہنے والے ہی مریں گے یا جھوپڑے میں رہنے والا بھی مرے گا، بنگلے میں رہنے والا بھی مرے گا، فلیٹ میں رہنے والا بھی مرے گا، ہر جگہ رہنے والا مرے گے تو سب، کوئی کہیں بھی رہے؟ کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ میرے بنگلے میں رہنے والے ہی مرنے والے ہیں، باقی سب جگہ کے زندہ رہنے والے۔ ارے حضور کوئی ایسا بھی گھر ہو تو بتاؤ، توجہ چاہوں گا، کوئی ایسا بھی گھر ہو تو بتاؤ جہاں موت ہے ہی نہیں۔ کہا بچے یہی تو میں چاہتا تھا کہ تم مجھ سے پوچھ اور میں تجھے جواب دوں۔ ہاں بیٹے ایک گھر ایسا ہے جہاں موت نہیں، اور قرآن کہتا ہے وَأَنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، آخرت کا گھر وہ گھر ہے جہاں موت ہے ہی نہیں، ہمیشہ کی زندگی موجود ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماں کے پیٹ میں رہنے والے بچے کے لیے ماں کی ذمہ داری ہے کہ جب حمل قرار پا جائے تب بھی، اور باپ کی ذمہ داری ہے ہمیشہ کے لیے شادی کے بعد کہ اپنی بیوی کے منہ میں حلال کا لقمہ رکھے، اور بیوی کی ذمہ داری ہے کہ اس کے شکم میں پرورش پانے والے بچے کو اس کے اچھے کردار کے اثرات اس کے اوپر پڑے۔ تو جب بچہ شکم کے اندر ہو تو ماں کو چاہیے کہ تلاوت کرے، استغفار کرے، درود شریف پڑھے، تاکہ اس کے اثرات بچے کے دل کے اوپر، بچے کی زندگی پر پڑتے رہیں۔ اب اس کے بعد پیریڈ آیا تو زمین کا، بچہ آ گیا دنیا کے اندر، تو اب یہاں کے بارے میں فرمایا گیا کہ جب بچہ بالغ ہو جائے تو اس کی ذمہ داری یہ بن جاتی ہے کہ اس دنیا میں اسے کیسے رہنا ہے۔ تو قرآن نے کہہ دیا اے بندے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، لیکن ہو ایمان والا، تو اللہ فرماتا ہے ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ تو زمین کے اوپر آنے کے بعد ذمہ داری بندے کی ہو گئی کہ اب بندہ زمین پر آنے کے بعد نیک عمل کرے، صاحب ایمان نیک عمل کرے، تاکہ یہاں کی زندگی اس کی کیسی ہو جائے؟ اچھی۔ کیسی زندگی ہو جائے بتائیے؟ اچھی زندگی ہو جائے۔ اور جیسے ہی روح جسم سے جدا ہوئی، عمل کا سلسلہ فنش، اب تم کچھ نہیں کر سکتے۔
ایک مدت اللہ نے تمہیں عطا فرمائی تھی دنیا میں، تاکہ تم اس دنیا میں پہنچنے کے بعد نیک عمل کرو۔ قرآن نے کہا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا تاکہ تم کو آزمائے کہ کون ہے تم میں جو سب سے اچھا عمل کرتا ہے۔ تو یہاں ہم اگر اچھا عمل کیے تو پھر ہمارے لیے کیا ہے؟ یہاں کی اچھی زندگی۔ اب آئیے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ یہاں اگر تھوڑی سی تکلیف ہے تو کوئی سر دبا دے گا، کوئی تکلیف دور کرنے والا ہوگا، بیمار ہوئے ڈاکٹر کے پاس چلے گئے۔ اب آج کل کے تو ڈاکٹر کی پوزیشن جدا ہے۔ میرے ایک ساتھی نے بڑی پیاری بات بتائی گفتگو کے دوران، انہوں نے کہا طبیب آج تھوڑی ہیں، 50 سال پہلے ڈاکٹر تھے صحیح معنوں میں، آج ڈاکٹر تھوڑی ہیں۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہا آج کا ڈاکٹر تو مریض سے پوچھتا ہے تم کو کیا ہوتا ہے، پھر مریض بتاتا ہے مجھے یہ ہوتا ہے، اچھا سمجھ میں نہیں آیا، کہا ہے کہ جاؤ پہلے بلڈ ٹیسٹ کرا کے آؤ، یورین ٹیسٹ کرا کے آؤ۔ اور 50 سال پہلے کے ڈاکٹر جو ہے نا، یہ نہیں پوچھتے تھے مریض سے تم کو کیا ہے، ہاتھ بڑھاؤ، پھر نبض پکڑتے تھے، پیٹ میں درد ہوتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے۔ مریض نہیں بتاتا تھا کہ اس کو کیا ہوتا ہے، طبیب بتاتا تھا تجھے کیا ہوتا ہے۔ پہلے ایسے ڈاکٹر تھے، اب تو سب آرٹیفیشل، سب آرٹیفیشل۔ خیر، تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ اس زمین کے اوپر آپ سکون کے لیے کیا نہیں کرتے۔ میں آپ کو بتاؤں، آدمی زمین کے اوپر سکون کے لیے باتھ روم کے نل سے لے کر دیوار کے پردوں تک کو اتنا قیمتی بنا ڈالتا ہے کہ اسے دیکھے تو سکون مل جائے۔ کوئی چیز دنیا کی نہیں چھوڑتا، بیت الخلاء میں بھی، ٹوائلٹ میں بھی اسے سکون ملے، اس کے لیے بھی کیا کیا جتن کرتا ہے۔ کہیں تو جنرل اے سی ہوتا ہے، اور کہیں تو ایگزوسٹ فین کا انتظام ہوتا ہے، اور کہیں وہاں جانے کے بعد آدمی جو ہے گیم کھیلتا ہوا نظر آتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا رہتا ہے۔ ہر جگہ سکون چاہتا ہے زمین کے اوپر، کوئی جگہ سکون سے خالی نہیں چاہتا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہاں پرماننٹ نہیں رہنا، پھر بھی یہاں کے سکون کی فکر کرتے ہو، کبھی یہ جاننے کی کوشش کی کہ یہاں سکون نہیں ملے گا تو کوئی سکون کی گولی دے دے گا، لیکن قبر میں تو کوئی آ کر تسلی دینے والا نہیں۔ قبر میں سکون کیسے حاصل؟ قبر میں سکون کیسے حاصل؟